الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم أما بعد. اب یہ فرمایا كان ذلك في الكتاب مسطورا، جو پچھلے درس میں آپ نے مشاہدے فرمائے، اٹل باتیں ہیں اللہ کی کتاب کی. اور دیکھ لینا یہ باتیں نئی سی نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا سلسلہ بھی کوئی جدید ایجاد نہیں ہے. اخذنا من النبیین میثاقہم، وہ زمانہ بھی قابل یاد ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، جب میں نے عہد و پیمان لیا تمام انبیاء علیہم السلام سے، میثاقہم، ان کے مضبوط قول و وعدے کا معاہدہ. اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغام من وعن پہنچائیں گے، خیر خواہی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، کمی نہیں کریں گے، بزدلی نہیں ہوگی، کوتاہی نہیں ہوگی. کوئی ادائے واجب میں ایسی بات نہیں آئے گی کہ جس پر اللہ رب العزت ناراض ہو جائے. نبیوں سے یہ وعدہ لے لیا. وَمِنْكَ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی یہ وعدہ تو لے لیا گیا ہے نا. وَمِن نُوحٍ، سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی یہی وعدہ لیا گیا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی یہی وعدہ لے لیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے قاصد ہیں، اور آپ کو اللہ کا یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے انتہائی دیانت اور خیر خواہی کے ساتھ، بغیر کسی لگی لپٹی، بغیر کسی کمی کوتاہی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہتے ہیں کہ میں نے ان نبیوں سے جو عہد و میثاق لیا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت مضبوط قسم کی، بہت سخت قسم کی، بہت جاندار قسم کے عہد و میعاد لیا گیا تھا. اور یہ عہد و میعاد کیوں؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ قیامت کے دن جب امت اور انبیاء حاضر ہوں گے تو سچوں کو ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے. انبیاء علیہم السلام تو تھے ہی سچے، پکے، مضبوط اور محکم. جن لوگوں نے ان پر ایمان لایا یا نہیں لایا، ان کے اس حوالے پر کیا کمی، کیا بیشی، کیا کوتاہی اور کیا اچھا کیا برا ہے، تاکہ یہ نوبت آ جائے جب قیامت میں تو جس نے جو کچھ کیا ہے اس سے اس کے بارے میں ٹھیک ٹھاک پوچھا جائے، دلیل اور ثبوت کے ساتھ. کیا ثبوت ہے آپ کی؟ ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا. اتنی لمبی زبان نکال کے وہاں بھی شور مچایا جائے گا. انبیاء علیہم السلام کے پاس گواہی ہوگی، اور یہ گواہی اسی طرح کی گواہیاں اس لیے تو نہیں کہ اللہ رب العزت کو پتہ نہیں تھا اور گواہی دے کے اللہ فرماتے ہیں واقعی آپ لوگوں نے یہ کیا اور اس نے وہ نہیں کیا. گواہی ان لوگوں کو ساکت اور خاموش اور منتر جواب دینے کے لیے جو کہتے تھے میں تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں. پھر جب وہ ثبوت کو دیکھیں گے تو ان کو اپنی تباہی کی چٹی دودھ یاد آ جائے گی. تو اہل صدق سے ان کے صدق کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کفار کے لیے دردناک عذاب بھی تو تیار ہے. جو کفر کرتے ہیں، ایمان کے بجائے انکار کا راستہ انتخاب کرتے ہیں، ماننے کے بجائے انکار کرتے ہیں اور نہیں مانتے، تو ان کے لیے جہنم تیار ہے.
اعد للکافرین، اور وہ کیا تیار؟ عذابا علیما، بہت درد دینے والا عذاب، جو اتنی دردناک ہوگی کہ وہ کبھی سکون اور چین محسوس نہیں کریں گے، ہر لمحہ ان کی اذیت و آزار میں اضافہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ